أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وطوبى للغرباء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعطيه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته وانزه عنا ما هو أهله. معزز سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ وطوبى للغرباء او كما قال. اسلام جب آیا تو یہ لوگوں کو اجنبی معلوم ہو رہا تھا. پھر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ اجنبی معلوم ہوں گے اور اسلامی تعلیمات اجنبیت کا شکار ہوگی. وہ زمانہ جو حضور نے فرمایا وہ آج کل ہی کا زمانہ ہے. جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں وہ یہی زمانہ ہے. مثال کے طور پر کہہ دوں، جب اسلام آیا مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، وہاں آپ کی تعلیمات ایک رب کی عبادت، ایک ہی رب کی عبادت اور شرک کی نفی، آخرت کی باتیں، یقین کی باتیں، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو کر اللہ کے یہاں حساب دینا، یہ باتوں کو ان لوگوں کو بڑی اجنبیت محسوس ہوتی تھی. کہتے تھے ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. یہ ایسی ہی باتیں ہیں، زندگی تو یہی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. اس دنیا کی زندگی میں، اس میں جو کچھ مزہ کرنا مزہ کر لو، جو عیاشی کرنا کر لو، پھر مرنے کے بعد پھر پیدا ہونا نہیں ہے. یہ کفار کا دعویٰ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا نہیں بھائی، اس دنیا کی زندگی میں دھوکے میں نہ ہو. یہ دنیا کا نقش و نگار میں دھوکے میں نہ ہو. یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے. اصل زندگی مرنے کے بعد جو دوبارہ ہوگی وہ اصل زندگی ہے. اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. وہاں پر دوبارہ پیدا ہو کر اپنی کیے کرے کا سارا حساب دینا ہے اللہ کو. وہ لوگ کہتے ہیں ہم مر جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، پھر کیسا پیدا ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئے؟ تم کچھ تھے ہی نہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر دوبارہ ہم پیدا کریں گے تم کو. ہم نے پیدا کیا ہے تم کو، مرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم تم کو زندہ کریں گے.
تو یہ تعلیمات، اچھے اخلاق کی تعلیمات، ہمدردی کی تعلیمات کفار مکہ کو اجنبی معلوم ہوتی تھی، بڑی اجنبیت محسوس ہوتی تھی۔ تو آج کے دور میں بھی کوئی آدمی پگڑی پہن لے، آپ کے خاندان ہی میں داڑھی رکھ لے، کرتا پاجامہ پہن لے، شادی کے بارے میں اپنا ڈیمانڈ رکھے کہ میں جو بڑی سادگی سے نکاح کروں گا، واہیات تباہیات نہیں ہونا چاہیے، گانے بجانے نہیں ہونا چاہیے، بے شرمی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا ڈیمانڈ ہے، یہ کہے گا تو سامنے والے اسے بڑی اجنبیت سے محسوس کریں گے۔ یہ کیا بھائی، یہ کیا ہوگا؟ اس کے بالمقابل کوئی عیاشی کرے، فضول خرچی کرے، سوٹ بوٹ پہنے، ہاں بڑی ترقی یافتہ، بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے، کیا بولتی کھانا فضیتی ادھر ادھر پورا اتنا لوگ سٹے اس کی کیا بھائی خرچ کریا تھا سو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ کا قرآن کہتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب ہم نے ترقی یافتہ معلوم ہوتے، سادگی، سیدھا سادہ اخلاق کی تعلیم، شریعت مطہرہ پر عمل، یہ بڑا اجنبی معلوم ہوگا۔ 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً، اسلام جب آیا لوگوں کو بڑی اجنبیت اس کی تعلیمات معلوم ہوتی تھی، ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی بڑی اجنبی محسوس ہوں گے۔ وطوبى للغرباء، حضور نے فرمایا اس اجنبیت پر عمل کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ وطوبى للغرباء، غرباء کا تو غریب نہیں ہے ترجمہ، اجنبیت، اس اجنبیت تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے حضور نے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ تو حضور کی تعلیمات عمل کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی تھا اس لیے کہ آقا کی تعلیمات کو عام کرے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات دیتے رہے، کفار مکہ کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، طرح کی سازشیں رچی۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے سنا حضور کو ڈرایا، دھمکایا، گالیاں دی، پھر اس کے بعد لالچ دیا حضور کو، طرح کے لالچ آپ حضرت کے سامنے وہ باتیں آئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا ان کے ماننے والے غریب، ان کے ماننے والے کمزور لوگ ہیں، ان پر ظلم و ستم ڈھا دے تاکہ وہ ان کا ساتھ چھوڑ دے تو یہ اجنبی ہو جائیں گے، یہ تنہا پڑ جائیں گے، پھر ان کی تعلیمات پر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ بے تحاشا ظلم انہوں نے کر دیا۔ ایک مرتبہ اسی طرح ام عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ میں جا کے قرآن شریف پڑھے تو کافروں نے اتنا مارا، پورا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا، جسم میں کوئی جگہ ایسی باقی نہ تھی جہاں پر مار کے نشان نہ تھے۔ حضور کے پاس بات، حضور نے فرمایا عبداللہ ابھی ہم اتنے، تھوڑا تم دھیرے رکھو لیکن صبر کے ساتھ رکھو، ابھی وہ طاقت ہمیں نہیں ملی۔ تو پھر والدہ تو والدہ ہوا کرتی، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے۔ یہ ظلم کی انتہا جب ہو گئی تو بعض صحابہ نے تو مقابلے کی اجازت چاہیے، فرمایا اللہ کا حکم نہیں آیا تو میں اجازت نہیں دیتا، مقابلے کی صبر کے حکم تھا، برداشت کرنے کا حکم تھا۔ پھر حل کیا نکالے؟ بات یہ آئی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر دو، وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف پسند ہے، عیسائی لیکن منصف ہے۔ تو صحابہ نے وہاں کی
ہجرت کی بہت سارے صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی، وہاں کہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ حضرت ام عبداللہ بھی جانے کے لیے رات کی تاریکیوں میں کھڑی تھی، حضرت عمر تعالیٰ عنہ ادھر سے آ رہے تھے تو یہ پریشان ہو گئی، کیونکہ حضرت عمر ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور ان کا رعب پہلے ہی سے تھا۔ مکے کے بڑے پہلوان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑی طاقت کے مالک تھے، شان و شوکت تھی، رعب دبدبا تھا، بڑے بہادر تھے۔ ام عبداللہ سمجھ گئی عمر آ رہا تو ہمیں تکلیف دینے کے لیے آ رہا ہے، فرمایا اے تنہا عورت کیوں کھڑی ہے یہاں پر؟ تو ام عبداللہ نے کہا عمر حد ہو گئی تم لوگوں کی ظلم کی، تم لوگ ہمیں اطمینان سے جینے نہیں دیتے، ہم نہ تمہارے دین مذہب کو کچھ کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بس ہم ایک مذہب پر عمل کرتے ہیں، تمہارا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے۔ ارے یہ حد ہو گئی، چلو ہمارا دین تمہیں پسند نہیں، ہم لوگ پسند نہیں ہیں تو ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، ہم یہاں چھوڑ کر مکہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں گے، لیکن انتہا ہو گئی حد کی، ظلم کی انتہا ہو گئی، ہم دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں لیکن تم ہمیں جانے بھی نہیں دیتے، حیوانیت کی انتہا ہو گئی۔ تو تھوڑا عمر تعالیٰ کے دل میں تھوڑی بات آئی، یہ عورت ذات کہہ رہی ہے، وہ ابو جہل بڑا سن دل تھا، بدبخت تھا، یہ بدبخت ہی حالت میں مرا۔ حضرت عمر تعالیٰ کے دل میں بات آئی، یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، گھر گئے، جا کر سوچا یہ کیا ہے پریشانی، ہر آئے دن میں کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، کوئی کسی کو مارتا ہے، ہر آئے دن بچے ماں باپ سے بچھڑ رہے ہیں، ان کا دین الگ ہو رہا ہے، ان کا دین الگ ہو رہا ہے، بھائی بھائی میں جدائی ہو رہی ہے، اس لیے ایسے کام کریں، چلو نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نمٹا دو، اس کے بدلے میں کیا ہوگا، ان کے خاندان والے مجھے نمٹا دیں گے، چلو میں مر جاؤں تو مر جاؤں، لیکن یہ روز کا جھگڑا تو ختم ہو جائے گا مکے سے۔ یہ سوچے، فوجی لباس تھا، تلوار لٹکائی، تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر جا رہے تھے گلی میں، بڑے غصے کے ساتھ جا رہے تھے کہ آج یا تو محمد رہیں گے مکہ میں یا عمر رہے گا، کچھ اور دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ سامنے روایتوں میں آتا ہے، بعض لوگوں نے نعیم بن عبداللہ تھے، بعض لوگوں نے دوسرے، بہرحال ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، وہ صحابی مسلمان تھے، وہ صحابی ظاہر سی بات ہے صحابی اسی کو جو مسلمان ہوئے، لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ تلوار لے کر جب جا رہے تھے کہا عمر خیر تو ہے، کیا بات ہے، بڑے غصے کے ساتھ جا رہے ہو، بات کیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساری باتیں کہا، فرمایا اس کے بدلے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے خاندان کا کچھ درد تو رکھتے ہیں، بھلے ان کے دین پر نہ آئے ہو، لیکن اس کے بدلے میں پورا خاندان تمہارے سے لڑنے آ جائے گا اور تم مر جاؤ گے۔ فرمایا ایک ہی بات ہے، میں مر جاؤں تو مر جاؤں، لیکن یہ روز کا جھگڑا تو ختم ہو جائے گا۔ وہ صحابی سمجھے عمر کے تیور بڑے بدلے ہوئے ہیں، ان کا رخ بدلنے کے لیے کہا اچھا تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہو، ارے پہلے اپنے گھر کو تو بچاؤ، تمہاری بہن اور بہن بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تم دوسروں کی کیا فکر کر رہے ہو؟ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، بڑا غصہ آیا، پہلے سے غصہ تھا اور غلطی پر تیل ڈالے جیسا ہوا، فوراً اپنے رخ کو اپنے بہن کے گھر، بہنوی کے گھر، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا نام، حضور کے بہنوی کا نام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام بھی فاطمہ، وہاں پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے، اسلامی تعلیمات دے رہے تھے۔ عمر کتنی بڑی تھی، اس کے باوجود قرآن مجید سیکھنے سے شرم محسوس نہیں کرے تھے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کو قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا آتا ہے؟ غور و فکر کرو، کتنا کلام مجید روزانہ پڑھتے ہو،
کتنا پڑھتے ہیں، کتنا واٹس ایپ میں میسج پڑھتے ہیں، اب اخبار تو نہیں آتے، واٹس ایپ میسج کتنا پڑھتے ہیں، موبائل پر اپنی آنکھ کا استعمال کتنا کرتے ہو، اللہ کے کلام پر کتنا کرتے ہو، ہر آدمی غور و فکر کر سکتا ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرنے والا ہے یا کسی اور چیز سے محبت کرنے والا ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے ہر آدمی کا دل موجود ہے، وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ بڑے ہو گئے تو قرآن شریف سیکھا، میں تو ہو گیا نا، ابھی کیوں پریشانی؟ اور ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں قرآن شریف کا سیکھنا، پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا موت کو دعوت دینا کی طرح تھا۔ آج کو سی موت کو دعوت دینا ہے قرآن شریف سیکھنا، اتنے مجاہدے برداشت کرنا تھا، قرآن سیکھنے کے لیے کئی دور جانا تھا، اور سیکھنا معلوم ہوتا کفار کو تو بے تحاشا مارا کرتے تھے۔ لیکن آج کیا بات ہے، اس کے باوجود آج ہم نہ سیکھنے فرصت نہیں ہے، سیکھنے والوں کو فرصت ہے، بہانہ بنانے والوں کو فرصت نہیں ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، چاہنے والے کے لیے راستے بھی ہزار ہیں، سیکھ سکتا ہے۔ الحمدللہ ایک بات بتا دو، مستورات کے نیچے مدرسہ چل، ایک بوڑھی آئی 8-10 دن پہلے، دادی نانی سب کچھ ہوگی، عمر بہت زیادہ، اس کے باوجود سیکھنے کی تڑپ موج آئی، آ کر اس نے جو ہے قرآن سیکھنے کی کوشش کی، کر رہی ہے بیچاری، اور کچھ بھی نہیں آتا، 2-4 سورے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اس اللہ کی بندی کی تھی، عادت تھی، قرآن شریف کھولتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، ہر آیت کو کہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بندی اتنا ہی مجھے آتا ہے، اتنا پڑھتے پڑھتے کئی قرآن شریف ختم کی۔ اللہ نے شاید وہ ادا پسند آئی، اس عمر میں سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، کوئی پریشانی بات نہیں۔ اگر سیکھنے سے پہلے زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ پاک ان لوگوں کو جو سیکھنے کے کوشش کے، سیکھنے سے پہلے موت آ گئی، اللہ پاک علم والوں میں ہو سکتا ہے شمار فرما دے، اللہ کی ذات سے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ذرا نہ شرم آنا، کچھ نہ کچھ، کتنے تمہارے عہدے ہو، کتنے بڑے مالدار ہو، یہ سارے کے سارے القاب موت تک ختم ہو جائیں گے۔ موت کے بعد یہ سارے القاب، یہ سارے عہدے، یہ سارے مال وغیرہ کچھ بھی کم نہیں آئے گا۔ وہاں تو والباقیات الصالحات، وہاں تو نیک اعمال ساتھ میں جائیں گے۔ مر گئے بھی کس کی خبر؟ اچھا میت کو کب اٹھاؤ گے؟ لاکھ کوشش کر لو، بڑا سا بڑا بنگلہ بنا لو، نہیں بھی اس کے گھر کے نیچے پارکنگ میں مجھے جگہ دو گے تو کوئی اولاد پارکنگ میں بھی اسے جگہ دیتی نہیں، انہیں زمین خریدیں دے، بلڈنگ انہیں بنے دے، چلو وہاں جاؤ، وہیں پر جانا۔ لاکھ نہیں بھائی، تمہارے والد کی تمنا تھی ہوگی، ان کی تمنا تھی، ہماری تمنا نہیں ہے کہ وہ یہاں دفن ہو۔ تو بتاؤ، جو کام آنے والی چیز ہے ان کے لیے کوشش کی نہیں کر رہے؟ سمجھ نہ رہا، ذرا موٹا موٹا بولو، کام آنے والی چیز ہے، خبر میں جو چیزیں کام آنے گی اس چیز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ علماء کرام نے فرمایا، جو قرآن کی تلاوت کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس پر عمل کیا، قبر میں جانے کے بعد قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں اندر بھیجیں گے۔ منکر نکیر کا سامنا ہوگا، یہ درمیان میں آ جائے گا، کہے گا دور ہٹ جاؤ، میں اس کا دوست ہوں، جب تک میں رہوں تم اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ منکر نکیر کہیں گے، اللہ کے حکم سے ہم آئے ہیں، ہٹ جا، چلا جا، تنہائی میں ہم اسے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے تنہائی نہیں ہوگی، ہاں تم مامور ہو، اللہ کا حکم ہے تو ضرور سوال کرو، لیکن جدائی نہیں ہوگی۔
قرآن کہے گا قریب میرے جائے گا، مئی سے کہے گا او میرے دوست تو گھبرانا نہیں، ان کے سوال جوابات تو صحیح دے دے گا، اس کے جوابات کے بعد تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر سوال ہوگا، جوابات مل جائیں گے، فرشتے جانے کے بعد وہ کہے گا نوجوان جانتا ہے تو میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ کہے گا خدا تجھ پر رحم کرے، میری اجنبیت میں اس حالت میں نہ میرا مال کام آیا، نہ اولاد کام آئی، نہ بیوی کام آئی، نہ دوست احباب کام آئے، نہ بنگلے کام آئے، سارے کے سارے مٹی ہی کے پر دھرے کے دھرے رہ گئے، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ آخر کون تو ہے اس اجنبیت میں، اس مجبوری میں تو میرا اتنا بڑا ساتھ دے رہا ہے؟ اللہ کا کلام کہے گا میں وہی قرآن ہوں جو راتوں میں تو تلاوت کرتا، دن پر عمل کرتا، تو میرا ساتھی، میں تیرا ساتھی، میں تیرا دوست ہوں۔ جدائی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک تجھے اللہ کے مہمان خانہ جنت تک نہ پہنچا دو، اس وقت تک تیری میری جدائی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اب ذرا سوچو، ایسا ہمدرد، ایسا ساتھ دینے والا، اس کو تمہیں کتنی مرتبہ پڑھ رہی ہے؟ دیکھو ذرا غور فکر کرو، کوئی کام نہیں آتا، یاد رکھو کوئی کام نہیں آئے گا۔ غلط بات ہے تو نماز کے بعد ملاقات کر لو، نہیں حضرت میرے مرنے کے بعد خبر میں میرے بچے بھی آ کے مجھے سوال کا جواب دے دیں، بولو مجھے۔ غلط بات ہے تو ملاقات کرو، ہمیں کہاں جانا ہو نہیں کرتے نہیں۔ اگر صحیح ہے ارادہ کرو، کلام مجید کو سیکھیں گے، اس کو اپنائیں گے، اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق مرحمت فرمائے، قرآن سے خاص رشتہ اللہ پاک ایسا مرحمت فرمائے، مجھے میرے اہل و عیال، آپ کا اہل و عیال کو خاص 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 اللہ پاک اس کے کلام کے ساتھ خاص نسبت نصیب فرمائے۔ آگے سنو، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے گھر میں، دروازہ کھٹکھٹائے، آواز تو آ رہی تھی، کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں تھا کیا پڑھ رہے ہیں۔ جیسے حضرت عمر تعالیٰ کی آمد ہوئی، فوراً گھبرا کر جو قرآن سکھا رہے تھے وہ بھی اندر دوڑ گئے بیچارے، کوئی اتنا ڈرتا کہ عمر تعالیٰ رکا۔ بہن نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ کہا ایسے کچھ بات چیت نہیں، کچھ اور تھا، بات چیت کی آواز نہیں تھی، کچھ اور تھا۔ فرمایا نہیں کوئی ایسی بات، کچھ ایسی ہی تھا۔ پھر پوچھا کیا بتا؟ اپنے دین کو، اپنے بابا و اجداد کو چھوڑ کر نیا مذہب تو نے اختیار کر لیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے کہا اگر نیا مذہب سچ ہے تب اتنا کہنا تھا، ہاتھ میں کچھ تھا، لوہا سر پہ مار دیے، خون بہنے لگا، اور بہن نے کی خوب پٹائی کی، اتنا مارا، بہن چھڑانے کی اسے مارا، پھر بہن کو مارا تو بہن بھی چھڑانے گئے، ان کو مارا، دونوں کو مارا۔ آخر تو وہ بھی تو عمر ان کی بہن تھی، ان کے رگوں میں بھی ان کے والدی کا خون دوڑ رہا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا عمر یاد رکھ لے، سن لے، اگر ہم اس لیے مارا جاتا ہے، ہم مسلمان ہیں، یاد رکھ لے ہم مسلمان ہی ہیں، ہم مسلمان ہی رہیں گے، اسلام ہی پر ہم مریں گے۔ جتنا چاہے تم ظلم کر لو، مار لو، جو کچھ کر لو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم رشتہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمر رضی تعجب، بھائی یہ کیا بات ہے؟ بہن میرے سے رشتہ ختم کرنا چاہ رہی ہے لیکن محمد رسول اللہ سے رشتہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تعلیمات اپنی بچیوں کو سکھاؤ، ایسی محبت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں بٹھاؤ، جو ہو جائے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ختم نہیں کریں گے۔
آج ایک کھڑمت کے واسطے رشتہ ختم ہو رہا ہے. صاحب بولو سن. اور ختم کر کے آخرت تو تباہ, دنیا بھی تباہ. اللہ دکھا رہا ہے میرا رشتہ ختم کرنے کے بعد اس دنیا کی زندگی کو اللہ جہنم جیسی بدتر بنا کر دکھا رہا ہے. وہ مجھے واقعہ بولنے ضرورت ہے, آپ حضرات کے علم میں بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا لاؤ قرآن کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے, یہ پاک ہے, اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگاتے. لاکھ کہا, فرمایا نہیں دے سکتی. پھر اس کے بعد کہا اچھا, پہلے کہا تو غسل کر, پھر غسل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا, نہائے, دھوئے, پھر فرمایا لاؤ ٹکڑا صحیفہ لاؤ, جو پڑھ رہے تھے لاؤ. تو حضرت عمر تعالیٰ مکے میں ان چند لوگوں میں تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, کیونکہ رواج نہیں تھا, لیکن عمر تعالیٰ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. حضرت عمر تعالیٰ کے سامنے کلام مجید کو لائے. سورہ طٰہٰ تھا جس میں لکھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. آگے اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے پڑھتے اننی انا اللہ, یقیناً میں ہی اللہ ہوں, لا الہ الا انا فاعبد انا, فرمایا میں ہی اللہ ہوں, میری ہی عبادت کی جاتی ہے. اتنا کلام مجید پڑھا تو حضرت عمر تعالیٰ کی دنیا ہی بدل گئی, جہالت کی ختم ہو گئی, کفر ختم ہو گیا, ملیہ میٹ ہو گیا. فرمایا بہن بہن, فرمایا بہن سے فرمایا بہن چلو مجھے بھی محمد الرسول اللہ کا غلام بنا دو. اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی, یا اللہ میرے ساتھ چلنے والے پورے ضعفاء ہیں, کمزور لوگ ہیں, عمر بن ہشام ابو جہل یا عمر بن خطاب, ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو ان کو ہدایت دے کر میرے دین کی تو مدد فرما. حضور نے دعائیں مانگی تھی, وہ فرمایا تو وہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. حضور کی دعا اس لیے بولتے سارے لوگ جو مریدین نبی ہیں, نبی کے مرید ہیں, حضرت عمر مراد نبی حضور کی مراد ہے. تو گئے اسی لباس میں گئے. حضرت حمزہ تھے, بعض صحابہ جو حضور کے ساتھ فرمایا عمر کے تیور بدل رہے ہیں, بدلے ہوئے ہیں یا رسول اللہ. حضور فرمایا آنے تو کوئی بات نہیں, حضور ہمت کے پہاڑ تھے. حضرت حمزہ رضی وہ بھی بڑے بہادروں میں شمار. فرمایا عمر اچھی نیت سے آیا تو اچھی بات ہے, اگر غلط نیت سے آیا تلوار تو عمر کی رہے گی لیکن گردن بھی عمر کی رہے گی. وہ کیا سمجھتا ہے, کیا عمر ہی بہادر ہے؟ حمزہ بھی بہادر لوگ میں, اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بڑے بہادر لوگوں میں سے تھے. اسد اللہ, اللہ کا شیر جن کو کہا جاتا ہے. فوراً قدموں میں گرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخواست کی, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں ایک طرح حمزہ رہے ایک طرح میں رہوں, اور کمزور مسلمانوں کو ساتھ لے جا کر بیت اللہ میں جا کر عبادت کرنے آپ ہمیں اجازت دے دیں. چنانچہ سب کے ساتھ جا کر وہاں پر عبادت کیے. کفار مشرکین کو اور زیادہ جلن ہو گئی. یہ کیا ہوا بھائی, یہ تو ختم کرنے کے لیے تو غلام ہو گیا. پھر ان لوگوں کی اور ایک سازش رچی. وہ کیا سازش رچی آگے کہوں گا, اس سے پہلے اس ملک کے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. گزشتہ جمعہ رکھنا نہیں ہوا, یہ اس لیے کیونکہ اکثر مسلمانوں کو معلوم نہیں, بچوں کو تو معلوم نہیں. یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کو بتاؤ, ورنہ کافرین کے یا ورنہ فتینین کے جال میں پھنس کر ہم بھی مسلمان بھی ان غلط باتوں کے شکار ہو جائیں گے. 6 دسمبر کو بلیک ڈے بعد لوگ مناتے ہیں, رنگ دوسری طرف. اصل کیا بابری مسجد کو شہید کیا گیا. دعویٰ لوگوں کا کیا ہے, وہ میں سپریم کورٹ کیا کہ ہمارا ملک کا بڑا عدلیہ, ہمارا ملک کا جو بڑا کورٹ ہے, ظاہر سی بات ہے ہم سب اس کی قدر کرتے ہیں, فیصلے کا احترام کرتے ہیں. وہ فیصلہ کیا کہتا ہے وہ بھی ذرا سن لو, ذرا دماغ میں بٹھاؤ, تاکہ کوئی غلط آدمی بولے گا تو تمہیں اس کے بعد جواب دے سکو, اور اپنے دل میں تو بات رکھو کہ حقیقت کیا ہے. ورغانانہ مقصود نہیں, بلکہ کورٹ نے کیا کہا وہ آپ کو سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے دل میں کچھ تسلی ہو جائے. ورنہ غلط لوگ کہنے والے, پلاننگ بنانے والے غلط بتاتے ہیں, جس کا ہمیں نہیں معلوم تو ہم بھی غلط باتوں کے شکار ہو جاتے ہیں. دعویٰ تھا لوگوں کا یہاں پر مندر تھا, اصل میں میر باقی بابر کا جو سپہ سالار تھا وہ
وزیر تھا، اس نے بنایا 1528 سے لے کر 1529 تک مسجد ایک سال میں تعبیر ہوئی. کب؟ 1528. آج سے تقریباً 4 سال یا 3 سال گئے تو 600 سال ہو جا رہا ہے. اس زمانے میں مسجد بنائی، دعویٰ تھا لوگوں، مندر توڑا گیا. سپریم کورٹ نے کہا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ کسی مندر کو توڑ کر بنایا گیا، کوئی ثبوت نہیں ملا. بات ختم. مندر کو توڑ کر مسجد بنایا گیا، ہمیں کوئی کیا نہیں ہے، ثبوت نہیں ملا. سب سے بڑی بات. پھر اس کے بعد نہ کسی کو اچھا فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ثبوت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، عقیدے کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوا کرتے ہیں. میں بولا میرا عقیدہ تمہارا گھر ہے نا، تمہارا نہیں میرا دینا ہوتا کہ حضرت تمہارا گھر ہے تو ثبوت لو، ڈاکیومنٹس لاؤ، پیپر لاؤ. وہ سارے کے سر الحمدللہ مسلمان گروہ کے پاس موجود تھا. وہ ساری چیزیں کھدوائی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا جو مسجد کو توڑا گیا یہ غیر قانونی تھا. سمجھے؟ غیر قانونی یعنی جرم تھا. یہ بھی بات کریں. اور مورتی رکھی گئی 1949 میں مورتی کو رکھا گیا. پھر 1980 پر بعد میں راجیو گاندھی کے زمانے میں جو پوجا ہوئی پھر اس کے بعد بند کر دیا گیا. 1992 عیسوی میں کیا مسجد کو کیا شہید کر دیا گیا. سپریم کورٹ بھی کہتا ہے کہ مسجد کو توڑنا غیر قانونی تھا، غلط بات تھی، یعنی غیر قانونی مطلب غلط جرم تھا. یہ بات بھی طے ہو گئی کہ پہلے سے کیا تھی، کوئی وہاں پر کیا دیوال نہیں تھی، بلکہ کسی دیوال کو توڑا نہیں گیا اور کسی کے ناجائز قبضہ بھی نہیں کیا. ہم مانتے ہیں یہ چیز نہیں. آخر میں بہرحال سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ کیا مصلحت تھی، وہ کیا حکمت تھی، وہ اللہ کو معلوم، مجھے تو نہیں معلوم. بہرحال 2-3 باتیں اہم تھی. کسی کو کیونکہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے کسی کی عبادتوں کو توڑا نہ جائے. کیا نہ کیا جائے؟ کسی کی عبادت خانوں کو کیا نہ کیا جائے، توڑا نہ جائے. یہاں تک کہ تعلیم یہ دی گئی کہ کسی کے معبودوں کو، کسی کے خداؤں کو بھی برا بھلا نہ کہو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. فرمایا کہ قرآن مجید کا دوسروں کے معبودوں کو، خداؤں کو کیا نہ کہو، برا بھلا نہ کہو. اگر تم برا بھلا کہو گے تو وہ انجانے میں تمہارے حقیقی رب کو کیا کریں گے، برا بھلا کہیں گے. اس کی تعلیمات دی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کسی کے زمین پر ناجائز قبضہ کر کے نماز پڑھو گے تو جمعہ کی نماز بھی ادا نہیں ہوگی. مسئلہ سنو، کسی کی زمین پر، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو گئے تو بچوں کی زمین تھی، انہوں نے ایسے ہی لینے کی ارادہ کیا. حضور نے فرمایا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے کیا کیا، ان رقم کو، اس زمین کی رقم کو ادا کیا، پیسے کو دیا. اس کے بعد زمین کو خریدی گئی، تعلیم دیا گیا. اسی طرح یہ تعلیمات ہے. ارے حضرت عمر تعالیٰ کے زمانے میں عیسائیوں نے بیت المقدس میں، حضرت عمر تعالیٰ کا نماز کا وقت ہو رہا تھا. حضرت عمر تعالیٰ کو عیسائیوں نے کہا حضرت آپ کلیسا ہی میں نماز پڑھ لیجئے قبلے کی طرف ہو کے، ہمارے عبادت خان نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر تعالیٰ فرمایا نہیں، اگر میں نماز پڑھوں گا ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے مسلمان یہ کہیں کہ یہاں پر ہمارا امیر نے نماز پڑھا، یہ مسجد کی جگہ ہے. ہم دوسروں کی عبادت خانوں کو چھیڑ خانی نہیں کرتے. یہ ہماری تعلیمات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو صحیح باتوں پر عمل کی توفیق و رحمت فرمائے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین.